بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب تحریم سماع الغیبۃ وامر من سمع غیبۃ محرمۃ بردها والانکار علی قائلها فإن عجز او لم يقبل منه فارق ذلك المجلس ان امکنا۔ غیبت کے سننے کے حرام ہونے کا بیان اور اس بات کا حکم کہ آدمی غیبت کو سن کر اس کی تردید اور اس کا انکار کرے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو یا اس کی بات نہ مانی جائے تو پھر اس مجلس کو چھوڑ دے۔ قال اللہ تعالی وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور جب بیہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں، یعنی مسلمان لغو بات سے اعراض کرتے ہیں، وہ الجھتے نہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لوگ جو نکمی بات پر دھیان نہیں کرتے۔ تو اس آیت کے بارے میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لغو کے معنی ہے فضول کلام یا کام، یعنی جس میں کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ نہ ہو۔ تو لغو کا اعلیٰ درجہ، یعنی اس کا اعلیٰ جو درجہ ہے وہ گناہ ہے کہ اس میں انسان کا فائدہ تو نہیں ہوتا بلکہ نقصان ضرور ہوتا ہے، اور پھر اس سے پرہیز کرنا واجب ہے۔ اور ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ بات یا کام جو نہ مفید ہو اور نہ مضر، تو اس کا چھوڑ دینا کم از کم اولا اور موجب تعریف ہے۔ جیسے کہ ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے جبکہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ وقال تعالی، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اگرچہ اس آیت کی تشریح پہلے گزر چکی ہے، لیکن یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ غیبت وغیرہ جو گناہ ہیں ان کو سنا بھی نہ جائے، کیونکہ اگر گناہ کی بات کو سنا جائے گا تب بھی ہم جواب دہ ہوں گے، تو اللہ پاک اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کریں گے۔ وقال تعالی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر آپ کو شیطان نے بھلا دیا تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ تو یہاں پر بتایا کہ جس مجلس میں دین کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو تو وہاں سے اٹھ جائیں۔ تو ایسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ آپ ایسی مجلس میں نہ بیٹھیں، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خطاب ہے، لیکن اس آیت میں امت محمدیہ کا ہر فرد شامل ہے، یعنی سب ہی کو خطاب ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی ایسی مجلس میں شرکت نہیں فرمائی، یعنی آپ سے مراد پوری امت محمدیہ ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ یعنی اعراض کر لیں۔ تو اس کی مختلف صورتیں ممکن ہیں، مثلا مجلس سے اٹھ جائیں، وہاں ہوتے ہوئے کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جائیں یا ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں، مگر پہلی صورت زیادہ صحیح ہے کہ ایسی مجلس سے اٹھ کر چلا جانا ہی بہتر ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے برائی کی مجلسوں کے بارے میں فرمایا کہ ہمیں ان میں شامل نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان سے علیحدہ رہنا چاہیے۔ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة۔
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مجلس میں کسی کی عیب جوئی کر رہا ہو یا اس کی توہین غیبت وغیرہ کر رہا ہو تو دوسرا اس کا دفاع کرے اور بتائے کہ اس سے اس کا دامن پاک ہے، تو اس شخص کو جو ہے اللہ پاک یہ اجر دیں گے کہ اللہ پاک اس کو جہنم سے بچا لیں گے۔ تو کتنا بڑا اس میں اجر بیان کیا گیا، اور اس کا مفہوم دوسری کئی احادیث میں بھی بیان کیا گیا۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص مسلمان بھائی کی اس کی پیٹھ کے پیچھے مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد دنیا اور آخرت میں کرے گا۔ ایک اور روایت ہے کہ جو شخص مسلمان کی عزت ریزی سے لوگوں کو روکے گا، اس کا گویا خدا تعالیٰ پر اس بات کا حق ہوگا کہ اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک فرشتہ اس کے ساتھ کرے گا کہ وہ فرشتہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الساکت شریک المغتاب، یعنی جو شخص چپ بیٹھا رہا اس کو بھی مثل غیبت کرنے والے کے گناہ ہوگا، کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کو روک دے، اور اگر روکنے کی ہمت نہیں تو خود اس مجلس سے اٹھ جانا چاہیے تاکہ اس گناہ کبیرہ میں انسان شریک بھی نہ ہو۔ وعن اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ فی حدیثه الطویل المشہور الذی تقدم فی باب الرجاء قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصلي فقال أين مالك بن دخشم فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی اس مشہور اور طویل حدیث میں جو باب الرجاء میں گزر چکی ہے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا، مالک بن دخشم کہاں ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا، وہ تو منافق ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات مت کہو۔ الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذلک وجہ اللہ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے؟ اس سے اس کا ارادہ اللہ کی رضا ہی حاصل کرنی ہے، اور بے شک اللہ نے اس شخص پر جہنم کی آگ حرام کر دی جس نے خالص اس کی خاطر لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ پھر آگے امام نووی رحمہ اللہ اتبان کے تلفظ کو بیان فرما رہے ہیں کہ مشہور قول کے مطابق عین کے نیچے زیر ہے اور اس طرح پیش بھی منقول ہے، اس کے بعد تا اور پھر با ہے۔ الدخشم دال پر پیش، خا ساکن اور سین پر پیش ہے۔ یہ روایت پہلے باب الرجاء میں گزر بھی چکی ہے کہ جب حضرت مالک بن دخشم رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں نے بدگمانی کی تو آپ نے فرمایا وہ ایسا نہیں، تو معلوم ہوا کہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کسی نے کی ہے تو سننے والے کو چاہیے کہ اس کو منع کر دے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس بدگمانی سے منع فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حمایت کی۔ وعن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فی حدیثه الطویل فی قصة توبته وقد سبق فی باب التوبہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس فی القوم بتبوک ما فعل کعب بن مالک فقال رجل من بنی سلمہ یا رسول اللہ حبسه برداہ والنظر فی عطفیہ
فقال له معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بئس ما قلت واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطفاہ جانباہ وہو اشارت الی اعجابہ بنفسی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی اس طویل حدیث میں، جس میں ان کی اپنی توبہ کا قصہ ہے اور جو باب التوبہ میں گزر چکی ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہ آپ تبوک میں لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے تو فرمایا کعب بن مالک نے کیا کیا؟ تو بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اس کو اس کی دونوں چادروں اور اس کے دونوں کناروں پر نظر آنے نے روک دیا، یعنی خود پسندی۔ تو اس شخص سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے بری بات کہی، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول ہم تو اس کے اندر خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اطفاہ یعنی اس کے دونوں کنارے اور اس میں اشارہ ہے ان کی خود پسندی کی طرف۔ یہ حدیث اگرچہ پہلے باب التوبہ میں گزر چکی ہے اور وہاں پوری وضاحت سے گزر چکی ہے، مگر یہاں پر امام نووی رحمہ اللہ اس کو دوبارہ اس لیے لائے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض لوگوں نے بدگمانی کی کہ وہ غزوہ تبوک میں اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ ان میں خود پسندی آ گئی، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی بدگمانی کا دفاع فرمایا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس خاموشی سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اس طرز عمل کو درست سمجھا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جب مجلس میں کسی کی غیبت ہو تو اہل مجلس کو چاہیے کہ اس کا دفاع کریں، یعنی پیٹھ کے پیچھے اپنے بھائی کی مدد کریں۔ تو جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا کہ اگر کوئی کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کا دفاع کرے گا تو اللہ پاک اس کو کتنا زیادہ اجر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت اس کا دفاع کریں گے جب کہ اس کو سخت ضرورت ہوگی، یعنی اللہ اس کو جہنم سے بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غیبت جیسے برے گناہ میں مبتلا ہونے سے بھی بچائے اور ایسی مجلسوں میں بھی شریک ہونے سے بچائے جس میں گناہ کی دعوت دی جا رہی ہو یا گناہ کی باتیں کی جا رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کاموں سے بچائے جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔